اچھا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے ہمارے میں دیکھ رہا ہوں سیکٹر میں کافی عرصے سے NGOs بھی کام کر رہی ہیں اور محکمہ ایجوکیشن بھی نت نئے اقدامات لے رہا ہے، تو ترجیحات کیا ہونی چاہیے جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جو یہ پریویس جو مسائل جن کا ذکر کیا، کوالٹی کا، ایشوز کا، سسٹم کا، وہ کسی حد تک کور ہو سکے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور وقت کی ضرورت بھی جی۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ جی ہمارا جو دو طرح کی یہاں پر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ورکشاپس کروائی جاتی ہیں، اس کے لیے ٹریننگ کا لفظ بھی بعض دفعہ اس کا بھی اطلاق کر دیتے ہیں، لیکن ورکشاپس جو ہوتی ہیں اس میں ہارڈ ایریاز ہوتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے، ان کو لیا جاتا ہے۔ مثلا میتھمیٹکس کے اندر جو ہارڈ ایریاز ہیں، انگلش کے اندر یا گرامر کے اندر جو ہارڈ ایریاز ہیں، یا اسی طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ جو سائنس ہے اس کے جو ہارڈ ایریاز ہیں ان کو لے کے 10 یا 12 دن کی ایک ورکشاپ کروائی جاتی ہے یا ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ یا پھر دوسرا ہوتا ہے کہ جی NGO سیکٹر کے اندر بعض دفعہ کچھ ادارے جو ہے وہ کوئی پروجیکٹس لے کے آتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان PRP ریڈنگ پروجیکٹ تھا جی، اس میں یہ ہے کہ جی بچوں کی ریڈنگ کو امپروو کیا جائے، اٹس اوکے جی، کوئی وہ نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر ہم دیکھ لیں، اس سے پہلے یونیسیف کے تھرو چائلڈ فرینڈلی جو سکولز کا ایک تصور تھا، اس پہ انگلش اور میتھمیٹکس میں 15 دن کی ٹریننگز دی گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے پائٹ مختلف اوقات جو پروونشل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن جو پورے صوبے کے اندر جو ان سروس اساتذہ اکرام ہیں ان کے پروفیشنلی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ جو CPDs کو ہیں، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ان کا پلان ہوتا ہے، اس کے تحت کبھی 1 ہفتے کی، کبھی 4 دن کی، کبھی 10 دن کی، وہ مختلف ورکشاپس کرواتے ہیں۔ لیکن وہ جو ورکشاپس ہیں اس میں بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ایسیس کیسے کرتے ہیں ان ہارڈ ایریاز کو۔ بہرحال ہارڈ ایریاز وہاں سے انتخاب کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک ٹریننگ کوئی ورکشاپ کا مینول تیار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں پر اساتذہ اکرام کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم گراؤنڈ پر پر دیکھیں گے آپ اپلائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ بھائی آپ جس مینول کو تیار کر کے لے آئیں اس کو آپ ڈفرینٹ سبجیکٹس میں سے آپ نے جب اٹھایا ہے، یوں سمجھے سائنس، انگلش یا میتھمیٹکس، تو وہ ٹیچر جو ہے اس کو جب آپ ایسیس کریں گے تو اصل میں جس سچویشن میں وہ پڑھا رہا ہے وہ تو سنگل گریڈ ہے، ٹھیک ہے جی ہاں، تو اس کی تو جان ہی نکل جاتی ہے کہ 6 سبجیکٹ ہیں آپ کے گریڈ 4 میں اور 6 سبجیکٹ ہیں آپ کے گریڈ 5 میں۔ اگر وہ اس مینول کے تحت چلے تو وہاں سے بنیادی جو کلاسز ہیں ان کے الگ سبجیکٹس ہیں، صحیح ہے، تو سچویشن اس قسم کی بن جاتی ہے کہ مزہ کا خیز صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اصل ہارڈ ایریاز ہیں لیکن اب اس کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم ملٹی گریڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی کلاسز ہوتی ہی نہیں ہیں، وہاں پر ہم گروپس میں تقسیم کر دیتے ہیں بچوں کو، صحیح ہے، یعنی 1 2 3 گروپس میں بدل دیا، اور وہاں پر سبجیکٹس ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہم بلاکس کا نام دے دیتے ہیں۔ مثلا میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، جیسے اگر ہم ایک عنوان دے دیں شخصیات، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب اس شخصیت کو اگر آپ فرض کریں اردو میں سے اٹھائیں، صحیح ہے جی، وہ شخصیت قائد اعظم کی ہو سکتی ہے، وہ علامہ اقبال کی ہو سکتی ہے، وہ ابوالکلام آزاد کی بھی ہو سکتی ہے، یہ غالب و میر کی بھی ہو سکتی ہے، صحیح ہے، ایون کہ صحابہ کرام میں سے بھی کسی کی شخصیت ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ بھی ایک شخصیت ہے۔ تو جتنی بھی شخصیات ہیں، چاہے وہ شاعر ہیں، چاہے وہ نبی اور رسول ہیں، چاہے وہ ان کے ساتھی یعنی حضرات صحابہ میں سے ہیں، یا پاکستان کے جو ہیروز ہیں، آپ ان سب کا ایک بلاک بنا دیں، ٹھیک ہے، شخصیت کیا ہے، ایک بہتر شخصیت کیسے پروموٹ ہوتی ہے، اور وہ تاریخ میں اپنے وجود کو کیسے زندہ رکھتی ہے، گریٹ، صحیح ہے، یہ چیزیں اگر بچے کو سمجھا دی جائیں تو وہ شخصیات کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کو بھی ڈیولپ کرے گا۔ بالکل، کہ یہ لوگ ظاہر اس دنیا میں اب موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا وجود مختلف بکس میں، حوالوں میں موجود ہے، اور ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ آج بھی ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں،
صحیح ہے، ان سے پھر کیا کہتے ہیں انسپائر ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے شخصیات کو آپ ایک جگہ پہ رکھ دیں. اب فرض کر لیتے ہیں جی دوسرا اس کا بلاگ اگر یوں بنا دیں کہ جی شاعری، اب نعت بھی اس میں آ جائے گی، حمد بھی اس میں آ جائے گی، ملی نغمہ بھی اس میں آ جائے گا، غزل صحیح، غزل بھی اس میں آ جائے گی. آپ جتنی بھی اصناف ہیں شاعری کی وہ ساری کی ساری آپ ایک میں رکھ دیں. اب شخصیات میں سے اب آپ دیکھیں جیسے مطلب جیسے انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام، ان کو اسلامیات میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اسلامیات وہاں پہ آ گئی. کچھ اس قسم کی ہیں، فرض کریں کہ جی جو سفر نامے لکھے جاتے ہیں یا مختلف جو پچھلے ادوار کے جس کو ہم کہیں تاریخ میں جن کے نام موجود ہیں، صحیح ہے، جیسے احمد شاہ ابدالی یا دیگر سیاح، ان کو بھی آپ سوشل اسٹڈی سے نکال کے ایک بلاک میں لے کے آئے، اسلامیات سے نکال کے اسی بلاک میں لے کے آئے، اردو میں سے آپ نے نکالا اسی بلاک کے اندر لے گئے. اسی طریقے سے فرض کریں کہ جی مختلف جیسے نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے، یا دوسرے جو سائنٹسٹ ہیں وہ سائنس میں سے نکال کے آپ شخصیات کے باب میں لے کے آ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ جو ایک بلاک ہے یہ اصل میں نمائندگی کر رہا ہے تمام ان چیزوں کی سبجیکٹ جو کی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک چلن ہے، کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، اب ہم اس سے ہٹ کر کوئی کام یا تو کرنا چاہتے نہیں ہیں، صحیح ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہم اپنے کمفرٹ زون سے شاید نکلنا نہیں چاہتے. بالکل یہ آپ نے درست کیا. ٹھیک وہ ہے، اسٹیریوٹائپ کی چیزیں ابھی اسی میں جیسے ہمیں پڑھایا گیا ہے، صحیح. اب ایک ایگزامپل بھی دوں گا سر. یہاں پر یہ ہے کہ جب ایک جگہ پہ ہم ورک شاپ میں کر رہے تھے کہ جی ایک جگہ پہ گئے کہ جی سبجیکٹ کتنے، فلاں سبجیکٹ جی اس میں کوئی 12 یا 13 کے قریب یونٹ ہیں. اب یونٹ 1 سے لے کر یونٹ 12 تک فار ایگزامپل وہ ساری اصل کاپی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، سائن بھی کیے ہوئے ہیں، اور آخر میں لکھا ہوا ہے ختم شد یا تمت بالخیر، اور معلم صاحب جو ہے ان کی سائن بھی موجود ہے، گڈ ویری گڈ، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب چونکہ فروری میں ایگزام ہوتے ہیں، اب جنوری یا جنوری میں تو پھر دوبارہ یہ کیا جاتا ہے جی اگلے سال آپ کا ایگزام ہوگا. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ پہلے سبق پہ رٹے لگا رہا ہے. اب بھائی یہ جو 20 سبق پڑھ کے آیا ہے، 15 سبق پڑھ کے آیا ہے، اتنی ساری توانائی آپ نے اس پہ خرچ کی ہے، اب بھی اگر یونٹ 1 ہی اس کو یاد نہیں ہے تو اتنی بڑی جو ہے وہ نوٹ بک لکھنے کی ضرورت کیا تھی. تو مطلب سچویشن یہ ہے. تو اس میں یا تو پھر ٹیچر یہی کرتا ہے کہ پہلے ان کے پاس نوٹ بک موجود ہوتی ہے، صحیح ہے، بچوں کو تقسیم کر دیتا ہے کہ جی یہ 10 سبق آپ لکھ دو اسلامیات کے، یہ دوسرے کو کاپی دے دی کہ جی یہ 10 اسباق جو ہے اردو کے لکھ لو. تو جو اسیسمنٹ کے لیے جاتے ہیں وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جی کتنے اسباق پڑھیں جی کتنے ہم نے کاپی لکھوا دی ہے، بچوں کو نہیں آتا ہم کیا کریں. لکھوا دی ہے یا آپ نے پڑھا کے ان کو سمجھایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال بھی جو ہے نا وہ بھی اسی متعلق ہے کہ مانیٹرنگ اور اسسمنٹ کا وہ کیا طریقہ یا ایک مؤثر نظام تشکیل دیا جائے کہ اس سے ایک مؤثر نتائج برآمد ہوں. تو یہ انتہائی مطلب اگر آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی نصاب جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس کے 4 دنیا کے کسی بھی تعلیمی نصاب کو جب بنایا جائے تو اس کے 4 بنیادی یوں سمجھیں کہ آپ پلرز کہیں، صحیح ہے، یا اجزاء کہیں اس کے. پہلے نمبر پہ وہ فارمولیٹ کرتے ہیں آبجیکٹیوز کو، صحیح ہے، اور دوسرا نمبر جو ہے کہ جی ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے کیا پڑھایا جائے، جن کو ہم کہتے ہیں لرننگ ایکسپیرینسز، ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. ہم این جی اوز کی زبان میں اس کو انڈیکیٹر پہلے سیٹ کر دیتے تھے کہ جی یہ آپ اگر یہ کریں گے تو اس سے یہ نتیجہ آپ کا بالکل یہ برآمد ہوگا. چونکہ آبجیکٹیوز آپ کے سیٹ ہیں، ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ اصل میں آپ اس کو آپ لرننگ ایکسپیرینسز کہیں یا اس کو آپ مواد کہیں، درسی مواد کہیں، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. درسی مواد کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے کہ اس مواد کو یا جو لرننگ ایکسپیرینسز ہے ایک ٹیچر اس کو کس طریقے سے پڑھائے، جس کو ہم میتھڈ آف ٹیچنگ یا میتھڈالوجیز کہتے ہیں. بالکل کہ کیا طریقہ کار اپنایا جائے کہ اس کو پڑھائیں. اور پھر اگلا جو حصہ ہوتا ہے وہ اسیسمنٹ کا ہوتا ہے کہ ایسیس کر کے دیکھے کہ آیا آبجیکٹیوز حاصل ہوئے نہیں.
نہیں ہوئے تو مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ میتھڈولوجی میں آ رہا ہے یا جو لرننگ ایکسپیرینسز ہم نے رکھے ہیں صحیح وہ ٹھیک طریقے سے ہم نے ایسیس نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ ذہنی سطح سے بلند ہو بھاری ہوں، اور بعض دفعہ مطلب اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ وہ تو بلند تو نہیں ہے لیکن جس میتھڈ کے ذریعے سے اس کو ڈیل کیا گیا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی کہ سچویشن ملٹی گریڈ ہے، ڈیل کر رہے ہیں ہم سنگل گریڈ کے طرز پہ، ظاہر ہے آپ بالکل بچوں کے ذہنی لیول کے مطابق اس کے نتائج تو نہیں نکلنے، اسی لیے کہ وہ جو میتھڈ اپنایا جا رہا ہے، جس میتھڈالوجی کو فالو کیا جا رہا ہے وہ اصل میں اس کے مطابق نہیں ہے، اور پھر اسیسمنٹ میں پھر یہ نتائج سامنے آ جاتے ہیں کہ جی بچے جو ہے وہ 5ویں جماعت تک پہنچ گئے، صحیح ہے، اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ کمپیٹنسیز موجود نہیں ہیں جو گریڈ 5 کو کوالیفائی کرنے کے بعد ایک بچے میں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ذرا کوشش کی ہے کہ جیسے ہی میں نے تقریباً کوئی 3 مہینے، شاید یہ تیسرا مہینہ ہو، شاید یوں سمجھیں کہ دسمبر جنوری نومبر دسمبر جنوری 3 مہینے میں ہم نے یہ کیا کہ ہمارے جو 11 مطلب سب سے پہلے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ٹیچرز کے چیلنجز کیا ہیں، ظاہر ہے بحیثیت میں چونکہ ان چیزوں کا طالب علم رہا ہوں، بحیثیت طالب علم کے گورنمنٹ کالج آف ایلیمنٹری ایجوکیشن میں بھی گزشتہ 4 سال میرے وہاں پر گزرے ہیں، جہاں پر اساتذہ اکرام کو پروفیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے، جہاں پر ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن۔ تو اس کے علاوہ کافی عرصہ میرا اپنا جو ہے وہ واسطہ رہا ہے درس و تدریس سے، تو چونکہ یہ کافی عرصے سے ہم مختلف جو واٹس ایپ گروپس ہیں اس کو بھی، چونکہ اتنے زیادہ گروپ میں ہوں نہیں، کوئی ایک ٹیچر گروپ ہے جس کے اندر موجود ہوں، جس پہ سوالات اس وقت بھی آتے تھے کہ کوئی ہے جو ہمیں کوئی ٹائم ٹیبل بنا کے دے دے، 1 یا 2 ٹیچر ہیں، صحیح ہے، اور 6 کلاسز ہیں، کوئی ہے جو ہمیں سلیبس بنا کے دے دے۔ اب ظاہر ہے ان واٹس ایپ گروپس پہ تو اس چیز کو بحث کا موضوع نہیں بنایا جاتا، نہیں جا سکتا ہے کہ آپ کتنوں کے جو ہے سوال ہیں ان کو جواب دیں۔ تو جیسے اللہ نے ہمیں موقع دیا یہاں پر آئے تو ہم نے کہا کہ جی بجائے اس کا جواب جو ہے بجائے اس کے کہ تحریری صورت میں یا واٹس ایپ گروپ پہ ڈسکس کیا جائے، کیوں نہ عملی کر کے دکھایا جائے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ جی سب سے پہلے جو ہے جتنے بھی ہمارے کلسٹرز ہیں، کلسٹر ہیڈ سے ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے اپنے تمام فیڈر اسکولز کے جو ہیڈز ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ کروائی، اور وہاں پر ان کے سامنے ہم نے یہ پلان رکھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملٹی گریڈ سچویشن میں جس میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی کلاسز کو ہم گروپس بنا دیں گے، اور سبجیکٹس جو ہیں یوں سمجھیں اس لیے کہ وہ فیملیئر نہیں ہے نا بلاک سے، تو ہم نے لفظ نہیں ہٹایا وہاں سے، وہی اسی لیے کہ وہی رکھا ہے کہ جی یہ انگریزی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے سائنس ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، اور یہ اردو ہے، اس لیے کہ اگر ہم فوراً بلاک کا نام دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے عملی طور پہ صورتحال تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی کہ ہم اس کا اطلاق نہیں کر سکیں، ایکسیپٹنس بھی ایک پھر ہاں وہ ضروری ہے بالکل۔ تو ہم نے کہا کہ جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جی 30 جو ہیں آپ کے جو مضامین ہیں اس کو 10 کر دیں، کیسے رہے گا؟ صحیح ہے، اور جو 6 آپ کی یوں سمجھیں کلاسز ہیں اگر ان کو ہم 3 کر دیں تو کہا سر یہ تو آسان ہے۔ ہم نے کہا بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں سر کتابیں بھائی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ پورا سال اگر گریڈ کچی یا یوں سمجھے ایسی یا گریڈ 1 گریڈ 2، ظاہر ہے مطلب دیہات کا ماحول ہے یا شہری ماحول بھی ہو، وہ بچے اتنی حفاظت نہیں کر سکتے کتابوں کی۔ اب جب کتاب نہ ہو تو کیا، ایک ٹیچر جو ہے وہ کتاب کا محتاج ہے یا کتاب اپنی وضاحت کے لیے ٹیچر کی محتاج ہے؟ ہم نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا کہ جی کتاب جو ہے وہ اپنی وضاحت کے لیے ایک ٹیچر کی محتاج ہے، نہ کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کتاب کا محتاج بن کے بیٹھے۔ تو الحمدللہ جو فیڈ بیک ملا ان کے لیے باقاعدہ ہم نے ایک سلیبس ترتیب دیا، گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3، صحیح ہے جی۔ اس میں ہم نے شو بھی کیا ہے کہ جی کچی پکی، دوم سوم چارم پنجم، تاکہ وہ جو لفظ ہیں وہ بھی رہیں، اور کیا کہتے ہیں اتنا تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ملٹی گریڈ میں کچھ اپنا کیا کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ جو ہم نے کیا ہے اس کو ہم شامل کریں۔ نہیں سر، آپ کے ہونے کا فائدہ بھی اور بجائے ادھر لفظ بلاک کے ہم نے اس بلاک کو سبجیکٹ کے نام پہ ہی رکھا ہوا ہے کہ جی یہ ہے۔ تو ہم نے کہا جی یہ سلیبس ہے آپ کا، یہ تیار ہے، سلیبس تیار کیا ہم نے گروپ 1 کا بھی 2 کا بھی 3 کا بھی، اور پھر ٹائم ٹیبل بھی تیار کر کے دیا کہ جی ایسی یا آپ یوں سمجھیں گروپ 1، اچھا روزانہ کھیل کے لیے بھی جس کو ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں،
ہر گروپ کے لیے ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے اس میں، یعنی گریڈ 1 2 کے لیے روزانہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے اس ٹائم ٹیبل میں باقاعدہ پیریڈ رکھا ہے، اور اسی طریقے سے گروپ 2 یعنی گریڈ 2 اینڈ 3 کے لیے بھی ہم نے ایک پیریڈ رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے گروپ 3 جس کو ہم 4 5 گریڈ کہیں اس کے لیے بھی ہم نے ایک رکھا ہوا ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے۔ تو جی یہ ٹائم ٹیبل ہے اور یہ سلیبس بنا ہوا ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہم نے کہا کہ جی ہم یہ کریں گے کہ کلسٹر کی سطح پر باقاعدہ آپ کو ایک ٹریننگ مینول دیں گے۔ اس مینول میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس پورے جو ٹیکسٹ بک ہے یا اس کا جو سلیبس ہے، سلیبس ہے لسٹ آف کنٹینٹ ہے، تو اس سلیبس کو ہم نے 3 سیمائیوں میں تقسیم کیا۔ یہ اصل میں ڈیمانڈ بھی ہے سنگل کریکولم کی، اگر ہم بکس کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو یہ بھی سیمائیوں میں تقسیم ہے۔ تو پہلے 3 سیمائی جو ہے اس کو ہم نے لیا ہے کہ مارچ میں ہم نے ان میں کیا پڑھانا ہے، مثلا میتھ میں کیا پڑھانا ہے، اردو میں کیا پڑھانا ہے، اور انگلش کے اندر کیا پڑھانا ہے، یا سائنس کے اندر کیا پڑھانا ہے، پہلے 3 مہینوں میں۔ پہلی سیمائی میں سے پہلے مہینے مارچ کو اٹھایا، مارچ کے پہلے ہفتے میں کیا پڑھانا ہے، دوسرے میں کیا پڑھانا ہے، تیسرے میں کیا پڑھانا ہے، چوتھے میں کیا پڑھانا ہے، اور اپریل کو بھی اسی طریقے سے لیا ہے۔ اور مئی چونکہ 15 کے بعد پھر گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اس میں ہم نے فرسٹ ویک میں مطلب ایک مختصر ایکٹیویٹی رکھی ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ ویک میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جی یہاں پر آپ کیا کریں گے، ریویژن کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ لیں گے، یعنی امتحان لیں گے۔ آپ پہلی سیمائی کا امتحان لے کے اس نتائج کو آپ اپنے پاس نوٹ رکھیں۔ اس کے بعد دوسری سیمائی، اس کو بھی اسی طریقے سے تقسیم کیا ہوا ہے، اس کے لاسٹ میں بھی آپ ٹیسٹ لے لیں، صحیح ہے۔ اچھا ٹیسٹ بھی ہم نے بنائے ہیں کہ یہ وربل ہے یعنی زبانی لیں گے آپ، اور یہ ریٹن ٹیسٹ ہے، یعنی اس کو بھی ٹیچر کو پھر بنانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی تیار ہے، صحیح ہے۔ آپ ایسیس کریں، اس لیے کہ آبجیکٹیو کو سامنے رکھ کر ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ اور اس کے بعد 3 سیمائیاں جیسے ہی ختم ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ان 3 سیمائیوں میں سے جو آپ نے ٹیسٹ لیا ہوا ہے ان میں سے ایک مجموعی ٹیسٹ آپ بنا کے لے لیں، صحیح ہے، وہ سالانہ ہو جائے گا۔ ورنہ وہ ٹیسٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 3 سیمائیوں کے حاصل کردہ نمبرز کو آپ جمع کر کے اس کی ایوریج نکال دیں، سالانہ بن جائے گا۔ آپ ڈیوائڈ کر دیں اس کو 3 سے، تو اس کے بعد اس کا سالانہ رزلٹ، اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ سالانہ رزلٹ کا جو فارمیٹ ہے وہ بھی بنا کے دیا ہوا ہے کہ آپ نے صرف اس میں نمبر لکھنے ہیں بس۔ اچھا یہ تو بڑا آسان ہو گیا، اگر پریکٹیکلی اس کو پھر مانیٹر بھی کیا جائے اور اس کو اچھا اگلا، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مانیٹر کریں کیسے، تو اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے، جس کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کلسٹر جو ہے، جو ہیڈ ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک ڈی ڈی او ہے جی، اور اس کی یہ ذمہ داری حوالے کی گئی ہے۔ تو یہ جو مینول ہے، صحیح ہے، یہ ہم کلسٹر ہیڈ کو بھی ہم نے حوالے کرنا ہے۔ اب اسیسمنٹ کے لیے کوئی بھی جائے تو اس کو پتہ ہے کہ جی میں مارچ اپریل کے کس ہفتے میں جا رہا ہوں۔ اب جب شیڈیول اس کے سامنے ہوگا تو اسیسمنٹ سے پہلے وہ طے کر لے اپنے آبجیکٹیوز کہ مجھے کیا چیک کرنا ہے وہاں پر جا کر، تو وہ کوئی چیک لسٹ بنا لے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ان کو معلوم ہے کہ جی اس وقت ان بچوں کو یعنی گروپ 1 کو یہاں پر ہونا چاہیے، گروپ 2 کو، گروپ 3 کو یہاں پہ ہونا چاہیے، تو وہ اپنی چیک لسٹ لے یا جو ٹول ہے اسیسمنٹ کا وہ لے اور جا کر اسیس کرے، اور اس کے بعد باقاعدہ وہ اپنی رپورٹ تیار کرے، صحیح ہے، بے شک لاگ بک لکھے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر 11 ہمارے ہاں کلسٹرز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 11 ہمارے پاس ایسیس اور مانیٹرنگ کرنے کے لیے لوگ ہیں، اور ایک ڈی ڈی او اور اے ڈی او 2 یہ ہیں، 13 لوگ ہو گئے۔ اور 13 لوگ اور ہمارے پاس کل جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں آپ اگر 8 وہ بھی ملا لیں تو یہ تقریباً کوئی 116 بنتے ہیں، صحیح ہے۔ 2 اگر ہمارے پاس ایل سی موجود ہیں تو یہ 16 لوگ 116 تعلیمی اداروں کو ہر مہینے میں اگر وہ 10 کو بھی مانیٹر اور اسیس کریں تو یہ ہر مہینے جو ہے ان کی وزٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے بڑا کیلکولیٹ کر کے ایک مؤثر نظام دیا ہے۔ اب ایک پھر چیلنج میں کہوں گا چیلنج ہے، چونکہ اس طرح کا رجحان تھا نہیں، تو اس پہ
پریکٹیکلی عمل درآمد کرنا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہم جنوری میں ابھی اس پہ تھوڑا سا کام کر رہے ہیں. تو فروری میں ہماری امید یہ ہے کہ اس کو ہم باقاعدہ پہلی جو سیمائی ہے اس کی باقاعدہ ہر کلسٹر کے لیول پہ کیا کریں گے، ایک ورکشاپ کروائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کلسٹر ہیڈز کے ساتھ میٹنگ کریں گے. میٹنگ میں ان کو مینول دے دیں گے کہ جی یہ ہے، اور پھر آپس میں ڈسکس کر لیں گے کہ جی ہم نے ان کو کس طریقے سے، یعنی اورینٹیشن دے دیں گے ان کو کہ کس طریقے سے وہاں پر ٹریننگ دینی ہے. اب پھر ہر کلسٹر، چونکہ وہاں پر ہائی اسکول ہے، وہاں پر میتھ ٹیچر موجود ہے، سائنس ٹیچر موجود ہے، انگلش ٹیچر موجود ہے، اردو کا ٹیچر موجود ہے، ایون کہ کلسٹر ہیڈ خود موجود ہے وہاں پہ. تو وہاں پر ہمارے پاس ہیومن ریسورس کا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر وہ اپنے فیڈر اسکولز کو اپنے کلسٹر میں بلا کے 1 یا 2 دن کی، جتنا وہ مناسب سمجھتے ہیں، ایک پہلے 3 مہینے کی ان کو ورکشاپ کرا دیں. اور اس کے بعد پھر ہم وہ اسیسمنٹ ٹول بھی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے پہلے مہینے میں جانا ہے تو کہ وہ جو ایسیس کرنا ہے وہ اسیسمنٹ ٹول دوسرے تیسرے، یعنی 3 ہر مہینے میں اگر ہم نے وزٹ کرنا ہے تو فرسٹ منتھ اینڈ سیکنڈ منتھ اینڈ تھرڈ منتھ، ان تینوں کے ٹولز بھی ہم تیار کر رہے ہیں کہ اسیسمنٹ کے لیے کوئی جائے تو اپنے ساتھ ٹول لے کے جائے. اس کے بعد اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے، اس رپورٹ کو بھی ہم تیار کر رہے ہیں کہ جی اس میں یعنی آپ کی فزیکل انوائرمنٹ کیا ہے، وہاں پر جو اویلیبل آپ کا میٹیریل ہے، سپورٹنگ میٹیریل، وہ کیا موجود ہے، اور کن چیزوں کی ضرورت ہے، بچوں کے لرننگ آؤٹ کم کیا ہیں. اس پورے ٹول کو بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جی ایسیس کرنے کے لیے جائے تو منتھ آف مارچ میں یہ اس کا اسیسمنٹ ٹول ہے، منتھ آف اپریل میں کون سا اسیسمنٹ ٹول ہے، اسی طریقے سے مئی کے اندر کیا ہے.